ایک آیت یہ بھی پیش کرتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ رکوع کرنے والے ہوتے۔ اس آیت کا شان نزول بھی سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے ساتھ قطع تعلق کر لیا، بنو نذیر نے، بنو قریظہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اب وہ تمہارے دوست نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ۔ اب شیعہ کہتے ہیں کہ یہاں ولی سے مراد والی ہے، ولی سے مراد حکمران ہے، ولی سے مراد خلیفہ اور امام ہے، اور کہتے ہیں آیت میں تذکرہ ہوا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رکوع کی حالت میں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں اگر زکوٰۃ دی ہے تو حضرت علی نے دی۔ تفسیر کبیر میں بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، مسجد میں ایک سوال کرنے والا آیا، اس نے اللہ کے نام پہ سوال کیا، مانگا، لیکن کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا، تو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرے نبی کی مسجد میں سوال کیا ہے اور کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول تھے، انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا رکوع کی حالت میں، وہ فقیر ان کی طرف چلا گیا، ان کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی تھی، وہ فقیر نے رکوع کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انگلی سے انگوٹھی اتاری، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے سوال کیا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے عرض کیا تھا، ہارون اخشدد بہ ازری، کہ میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما۔ اور یا اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، محمد نبیوں کا و صفیوں کا، میں تیرا نبی، تیرا منتخب کردہ نبی، تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ، میرا کام مجھ پر آسان فرما، میرا سینہ کھول دے، اور میرے لیے میرا وزیر علی کو منتخب کر دے میرے اہل میں سے، اور اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے یہ دعا مانگی۔ تو شیعہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امام اور خلیفہ بنے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ آیت میں جو نشانی بیان ہوئی یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ نشانی صرف حضرت علی میں پائی گئی، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ انہوں نے ادا۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت کے شان نزول کو دیکھا جائے، حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ قطع تعلق کر چکے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہمیں چھوڑ چکے۔ تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اگر تمہارے دوست نہیں رہے تو کیا ہوا، تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول۔ تو اگر یہاں ولی سے مراد خلیفہ ہو تو پھر جواب سوال کے مطابق نہیں بنتا کہ انہوں نے تو یہ کہا
ہمارے رشتہ دار ہم سے قطع تعلق کر چکے، وہ ہم سے دوستی نہیں کرنا چاہتے، اور جواب میں انہیں یہ کہا جائے کہ تمہارا خلیفہ علی ہوگا، تو ظاہر ہے جواب سوال کے مطابق نہیں ہوگا۔ دوسری بات، یہ واقعہ بھی ہمیں تسلیم نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، انہوں نے فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی گزاری، ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اور زکوٰۃ نفلی صدقہ کو نہیں کہتے، صدقہ واجبہ کو کہتے۔ جب زکوٰۃ ان پہ فرض نہیں تھی انہوں نے ادا کیسے؟ تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول تھے، ان کی نماز تو ایسی ہوتی تھی کہ جب وہ نماز پڑھنے لگ جاتے تھے ان کے جسموں سے تیر نکالے جاتے، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، اور یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ رکوع کی حالت میں ہے اور سوالی کی صدا سنتے ہیں اور پھر انگلی سے اشارہ بھی کرتے ہیں، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں، یہ خشوع خضوع کے خلاف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیسے اس کی آواز سنی اور پھر نماز کی حالت میں کیسے اشارہ کیا؟ اشارہ کرنا یا تو یہ عمل کثیر ہوگا یا عمل قلیل ہوگا۔ اگر عمل کثیر ہو، عمل کثیر سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر تو ان کی نماز ہی ختم ہو گئی، اور اگر آپ کہیں نہیں یہ عمل قلیل تھا، یہ کم عمل تھا، تو پھر یہ بھی مکروہ ہے، کراہت سے خالی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز کی حالت میں ایک مکروہ کام کیا اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بھی کی، ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا یہ واقعہ ہی ہمیں تسلیم نہیں۔ اور بالفرض والتقدیر اگر یہ بات صحیح ہو تو جب سقیفہ بنی ساعدہ میں میٹنگ ہو رہی تھی، اجلاس ہو رہا تھا اور تمام صحابہ کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے حق میں یہ آیت پیش کیوں نہیں کی؟ ان سے جب کوئی جواب نہیں بن پاتا تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کیا تھا۔ تقیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ظاہر کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف سے کہتے ہو وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہیں، اور پھر کہتے ہو انہوں نے تقیہ بھی کیا تھا۔ ہم تو انہیں مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ بالکل صاف ہے، پیرانو پیر من مگر داتا بنا نہیں، بے شک علی ولی ہے مگر مشکل کشا نہیں، مشکل کشا صرف اللہ۔ ایک طرف انہیں مشکل کشا کہتے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو کہ انہوں نے تقیہ کیا تھا۔ بالفرض والتقدیر اگر انہوں نے تقیہ کیا تو پھر تم کیوں تقیہ نہیں کرتے؟ تم ان کے تقیہ کو کیوں توڑ رہے ہو؟ تم 1400 سال بعد کیوں شور مچا رہے ہو؟ جب انہوں نے تقیہ کیا تھا تو تم بھی کرو نا۔ تو بہرحال یہ وہ آیات ہیں جن میں تعویلات کر کے وہ اپنا عقیدہ امامات ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔